بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبکتگین اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چر رہی ہے۔ سبکتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی، مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2-3 فرسنگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی اچانک سبکتگین نے پلٹ کر دیکھا، ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تھا کہ سبکتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ پھر سبکتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکتگین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر سبکتگین کے جسم کا روما روما کھڑا ہو گیا۔ پھر ہرنی چلی گئی۔ اسی رات سبکتگین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین فرما رہے تھے، سبکتگین، تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ ان قریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی تو اس خواب کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگا۔ ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکتگین سے ملی اور اسے نیا عہدہ و منصب حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سبکتگین، میں بھی زندگی کی جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ۔ سبکتگین نے ایسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبکتگین۔ ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلی گئی۔ اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا ذائچہ بنانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں ہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے۔ عالم تیش میں اسد شیرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی مدد کو کون آئے گا۔ ادھر اسد شیرازی اپنے آدمی کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبکتگین کی شادی ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی۔ پھر اسد شیرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بے حیا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس دوران اسد شیرازی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کو تو بدحواس کر دیا۔ مجبوراً اس نے امیر علی شاہ کا تعاقب چھوڑا اور سبکتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بننے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ پھر ایک رات سبکتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ سبکتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے وارفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انعام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ محمود غزنوی 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوا۔
یہ ایک بابرکت رات تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ سبکتگین نے غور سے اپنے بچے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا کے تمام ہنگاموں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک بچے کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے یکایک محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹے کی پیشانی سے ایک روشنی پھوٹ رہی ہے۔ سبکتگین نے اپنے اس احساس کو ایک باپ کی بے پناہ محبت پر محمول کیا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کی شکل میں اسی قسم کی نشانیاں تلاش کرتا ہے، مگر جب اس کے آقا امیر البتگین نے محمود کو دیکھا تو اس کی زبان سے بھی بے اختیار اسی قسم کے الفاظ ادا ہوئے۔ سبکتگین، تجھے بیٹا مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا کہ جس کے چہرے سے جاہ و جلال کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ امیر، یہ تو آپ کی شفقت و عنایت ہے کہ میری طرح میرے بیٹے کو بھی محبت کے لائق سمجھتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے آقا کی مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نہیں سبکتگین، یہ کوئی رسمی مبارکباد نہیں ہے۔ امیر البتگین نے پر اصل لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل محمود کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ انسان کتنا ہی کم نظر کیوں نہ ہو، مگر ایک نایاب ہیرے کی چمک اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی ایک ہیرا ہے، پتھر نہیں۔ اگر دست قدرت نے اسے تراش دیا تو بھی اس کی آب و تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سبکتگین بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں مسلسل خوشگوار انقلابات آ رہے تھے۔ جب بھی وہ زندگی کے ہنگامہ خیزیوں سے چھٹکارا پا کر اپنے بستر پر دراز ہوتا، اسے سید امیر علی شاہ کے الفاظ یاد آنے لگتے، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، اللہ تیری زنجیریں کاٹ دے گا۔ پھر سید کے الفاظ کی گونج سبکتگین کو اس قدر بے قرار کر دیتی کہ وہ امیر علی شاہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جایا کرتا۔ وہ کسی حد تک اندر اور باہر کے بتوں کو پہچان چکا تھا، مگر پھر بھی ان بتوں کے چہرے دھندلے تھے۔ سبکتگین اسد شیرازی، ارمغانہ اور کنیز روشن آرا کو اندر کے بت سمجھتا تھا، مگر باہر کے بتوں سے سید کی کیا مراد تھی؟ سبکتگین اکثر الجھ کر رہ جاتا۔ پھر ایک دن اس نے غزنی سے ترکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امیر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن کے لیے ترکستان جا کر سید امیر علی شاہ کے نیاز حاصل کر لوں۔ سبکتگین نے اپنے آقا سے درخواست کرتے ہوئے کہا، یہ سید امیر علی شاہ کون ہے؟ امیر البتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ سبکتگین نے اپنے دور غلامی کا وہ واقعہ سناتے ہوئے کہا جب اسے امیر البتگین کے ہاتھ فروخت کیا گیا تھا۔ انہی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں حاسدوں کے شر سے محفوظ رہا۔ امیر البتگین نے بڑے تعجب سے سبکتگین کی ساری باتیں سنی اور پھر اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، تم شوق سے جاؤ، ان کی خدمت میں میرا سلام بھی پیش کرنا اور دعا کی درخواست بھی کرنا کہ ہم کمزور انسان سچائی کے راستے میں ثابت قدم رہیں۔ سبکتگین بہت خوش تھا اور سفر کی تیاریاں کر رہا تھا کہ ایک رات اس نے پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، سبکتگین، تجھے یہاں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سید، میں صدمہ فراق سے بہت شکستہ ہو چکا ہوں۔ سبکتگین نے آزردہ لہجے میں کہا، اب مجھ سے فاصلے بالکل برداشت نہیں ہوتے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے میری غلامی کی زنجیر کاٹ دی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ سید امیر علی شاہ کی پرجلال آواز گونجی، بندے کو رسم دعا ادا کرتے رہنا چاہیے، مگر اللہ کسی کی دعاؤں کو محتاج نہیں ہے۔ اس نے براہ راست تجھ پر کرم کیا۔ اس میں امیر علی شاہ جیسے حقیر و عاجز بندے کی دعاؤں کا کوئی کمال نہیں۔ اپنے خالق کا شکر ادا کر۔ میرے پاس آنے تو تجھے کیا حاصل ہوگا؟ اور ابھی تیری غلامی کی زنجیریں کہاں گئی ہیں؟ ابھی تو اس کی کئی سخت کڑیاں باقی ہیں۔ تجھے لازم ہے کہ ان پر مسلسل ضربے لگاتا رہے۔ عجب نہیں کہ ایک دن سارا لوہا پگھل جائے۔ سید، مجھ پر کرم کیجئے۔ سبکتگین نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں صرف ایک بار آپ کے قدم بوسی کو حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ سبکتگین، میں تیرا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔
اب امیر علی شاہ کے لہجے سے شفقت و نرمی جھلکنے لگی. جب تو میرے علاقے میں قدم رکھے گا اس وقت میں یہاں سے جا چکا ہوں گا. آپ کہاں چلے جائیں گے سید؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا. سانسوں کی جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. امیر علی شاہ نے سبکتگین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا بس اب بلاوا آنے ہی والا ہے. اپنے سید کے لیے دعا کرنا کہ اسے دوست کی محفل میں داخلے کی اجازت مل جائے. اگر میرے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند ہو گیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر امیر علی شاہ رونے لگے. خدا حافظ.